اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے۔ پھر قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین سے سوال ہوگا کہ جن شریکوں کا تم پوجا کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، تمہارے معبود کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں ان کا کوئی نام و نشان تو نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے بلکہ اعتراف جرم کریں گے۔ اس کا متعدد آیات میں ذکر ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ یہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ پھر اسی بات کی وضاحت ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، امت کے اندر سے ایک گواہ پیش ہوگا۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر امت میں ایک گواہ ہوگا۔ اور جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اس امت وسط سے کہا ہے کہ تم گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ وہ امت وسط سے مراد کیا ہے ہم بتا چکے ہیں آپ کے لیے اس آیت کی تفسیر میں۔ ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، ہر نبی اس امت کا گواہ ہوگا، ہر نبی۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو۔ شاہد، گواہ کو شاہد کہتے ہیں۔ شاہد یعنی مشاہدہ کرنے والا، جس نے دیکھا ہے وہ شاہد بنتا ہے۔ جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا ہے، جرم سرزد ہوا ہے۔ ہر امت میں ایک شہید ہے، ایک نبی ہے، اور وہ نبی جو ہے وہ اس امت کا شہید ہوا کرتا ہے، گواہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں راہ خدا میں جو قتل ہوتے ہیں ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کا یہ بعد میں مستعمل لفظ ہے۔ قرآن نے راہ خدا میں جو قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہا ہے، شہید نہیں کہا ہے۔ شہید سے مراد قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ شہید ذکر ہوا ہے اس سے مراد گواہ ہے، راہ خدا کے مقتول نہیں ہے۔ ہر ملت، ہر قوم میں سے ایک شہید ہم بلا لائیں گے، ایک گواہ، اور ہر قوم کا نبی اس امت کے بارے میں گواہ ہوں گے۔ متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء جو ہے اس امت کے بارے میں گواہ ہوتے ہیں، اور گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جو بھی عمل ہوگا وہ اس نبی کے سامنے پیش ہوتا ہے دنیا میں۔
اور آخرت میں بھی جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے تو وہ امت کے اعمال اس نبی کے سامنے پیش ہوں گے، مشاہدہ کریں گے، نبی مشاہدہ کیا کریں گے ان کے اعمال اور کردار کو، اس مشاہدے کی بنیاد پر قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ گواہی اس قسم کی گواہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اور اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کوئی اس گواہی کو۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور اس گواہی نے جب گواہی پیش کی تو پھر ہم کہیں گے اس گواہی کے مقابلے میں تم اپنے دلیل پیش کرو۔ مشرکین سے کہیں گے کہ تم دیگر اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو رازق سمجھتے تھے، برہان پیش کرو۔ دنیا میں بھی ان کے پاس برہان نہیں ہوا کرتا تھا۔ دنیا میں بھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہمارا آبا و اجداد جو ہے ان کا پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ آبا و اجداد کی تقلید کو، اندھی تقلید کو دلیل قرار دیتے رہے۔ دنیا میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف ہم اپنے آبا و اجداد کو پوجا کرتے پایا ہے، ہمارے آبا و اجداد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو بس ان کا جواب دنیا میں بھی یہی تھا۔ آخرت میں کیا جواب دینا ہے، کیا دلیل کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ آخرت میں تو حقائق سامنے آتے ہیں۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہاں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افتراء کرتے تھے، افتراء جھوٹ کی نسبت دینا، جھوٹی نسبت دینا، اللہ کی طرف جو ان لوگوں نے جھوٹی نسبت دی ہے وہ وہاں جا کر کے گم ہو گئے ہیں۔ وہ شریک، وہ معبود وغیرہ جو ناپید ہو گئے، ضل، ناپید، گم ہو گئے، کہیں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ حشر میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے، حساب کتاب دینا ہوتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بار گراں تھی، چابیاں بھی بار گراں تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، لا تفرح، اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قارون کان من قوم موسیٰ، بنی اسرائیلی تھا، اور اس نے دولت بنائی، بہت بڑی دولت بنائی، اور اپنی دولت کی بچت اور تحفظ کے لیے اس نے موسیٰ کا ساتھ دینا اور قوم موسیٰ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور پھر فرعون کے پناہ میں چلا گیا اپنے دولت کے تحفظ کے لیے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، سرکش ہو گیا، وآتیناہ من الکنوز، اتنے خزانے یعنی اتنی دولت اس کو دے دی گئی کہ ان دولت کی چابیاں جو ہے وہ بڑی طاقتور جماعت کے لیے بھی بوجھ گراں بنتا ہے، یعنی اتنی زیادہ دولت تھی، خزانے تھے، ان خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ اتنے
ہوتی تھی کہ ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ قارون کا نام بائبل میں لکھا ہے قاروح، قاروح، اور قرآن قارون کہتا ہے قاروح کو۔ اور یہ عبرانی زبان اور عربی زبان میں تلفظ کا فرق جو ہے کہ عام سی بات ہے، یہ فرق آتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بائبل کے مطابق قارون کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ 300 خچروں کا بوجھ بن جاتی تھیں، 300 خچر۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ طاقتور جماعت کے لیے بوجھ بن جاتی تھی۔ بہرحال یہ زیادہ مالدار تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قارون کے قوم نے قارون سے کہا کہ دولت کے نشے میں اترانا نہیں۔ دولت ملنے سے اترانا وہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جب ضرورت سے زیادہ مال دولت آ جاتی ہے تو اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، پیمانے بدل جاتے ہیں، اور پھر اس کی دنیا اور ہو جاتی ہے۔ دولت کا نشہ بہت برا نشہ ہے۔ دنیا کی مال دولت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ہمیشہ۔ اس مال دولت کی وجہ سے انسان اپنے آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، اس لیے کہ مال کو خیر بھی کہا ہے، ان ترک خیر الوصیہ۔ مال دولت جو ہے وہ شر ہے، فتنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے امتحان میں وہ کامیاب نہیں رہتے۔ مال کیا کام کرتا ہے؟ مال کے بارے میں ایک بات میں بیان کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے لیے مال کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک کسوٹی یہ ہے کہ مال دنیا میں سے ہم کو اپنے زندگی کے لیے ضرورت کا مال ملتا ہے، گھر نہیں، گھر ملتا ہے۔ دنیا کے مال و دولت میں سے ایک ہے ضرورت کا مال اور ایک ہے زائد و ضرورت۔ ضرورت کا مال میں انسان کو گھر ملتا ہے، گھر نہیں، گھر ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ روزگار نہیں، روزگار ملتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی تنگی میں وقت گزرتا تھا اور تنگی ختم ہو گئی، اب بے محتاجی آ گئی، وسعت آ گئی، خوش ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا، دولت بڑھ گئی۔ جیسے دولت بڑھ گئی ضرورت سے زیادہ، اس سے اس کا سکون جو ہے وہ ناپید ہونا شروع ہو گیا، سکون چھن گیا، نیند نہیں آتی، آرام نہیں ملتا، کھانے میں مزہ نہیں ملتا، اور دنیا اور ہو گئی، اس کی دنیا اور۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ دولت مند جو ہے وہ عیش و آرام کرتے ہیں، نہیں، وہ عیش و آرام کیا کرتے ہیں، وہ عجیب مصیبت میں ہوا کرتے ہیں۔ اس کا غریبوں کو اس چیز کا علم نہیں۔ مال اور دولت والے آرام سے نہیں سوتے، ان کا سکون چھن جاتا ہے۔ مال جو ہے
ایک عجیب چیز ہے، ضرورت کا مال آتا ہے سکون ملتا ہے۔ خود مال شاہد ہے کہ کتنا مال اس دنیا سے ملنا چاہیے، اتنا مال ملنا چاہیے، آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی عزت سے گزر جائے۔ اس حد تک مال کا کمانا اس کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا ہے اور عبادت قرار دیا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے کمائی کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، بہت ثواب ہے۔ رزق حلال کا کمانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، عبادت ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کا گزر اوقات ہوتا ہے، مشکل سے گزر اوقات ہوتا ہے، اس مشکل کو دور کرنے، وسعت دینے کے لیے ابھی بھی عبادت ہے۔ جی وسعت بھی دے سکا، ابھی میں مزید کمانا چاہتا ہوں، کیا کریں گے مزید کما کے؟ یہ لوگ آتے ہیں چندے کے لیے، دوسرے لوگ اس میں چندہ دیتے ہیں، میں نہیں دے سکتا، میں بھی کار خیر میں شرکت کروں، اس کے لیے کماتا ہوں۔ وہ کماتا ہے اور شرکت کرتا ہے، پھر بھی مال و دولت جو ہے اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ جب یہ دنیا میں آپ جو کار خیر انجام دیتے ہیں، ان میں سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ مال کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ مال کے بارے میں ایک آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ایک دانے کے 700 گنا ثواب ملے گا۔ مال 700 گنا، باقی نیکیوں کے لیے 10 گنا، مال کی نیکی کے لیے 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دگنا کرتا ہے، 1400 ہو گیا، جس کے لیے چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کا خلوص اعلیٰ درجے پر ہے۔ جی ایک انگوٹھی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جو نماز کے حالت میں دی گئی؟ حضرت علی بہت قیمتی انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، حضرت علی کی تن کے کپڑوں پر جو ہے وہ پیونکاری ہو گئی تھی اتنی کہ آپ نے فرمایا پیونکار سے شرم کرتا تھا میں۔ سبحان اللہ، اس کے ہاتھ میں کس قیمت کی انگوٹھی ہوگی؟ لمن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، اس کے مرتبہ خلوص کے مطابق۔ مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے اتنا ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال انسان کے دماغ کے حساس ترین جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے مال، اس لیے اس سے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ بہت شجاعت مانگتا ہے، جرأت مانگتا ہے، ایمان کی طاقت مانگتا ہے، حساس ترین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے مال۔ حضرت علی کا فرمان ہے، انسان بیٹا مرنے سے سوتا ہے، مال لٹنے سے نہیں سوتا۔ سبحان اللہ، اولاد مر جاتی ہے تو سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، مال لٹ جائے نیند نہیں آتی۔ اس قسم کے حساس ترین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے مال، اور یہ انسان کو بہت خراب کرتا ہے۔ یہ مال و دولت نہیں آتا۔ مال دولت کے پردے کے پیچھے جانے کے بعد اس کو حقائق نظر نہیں آتی، اس کی دنیا اور ہو جاتی۔ لا تفرح، اترانا نہیں مال و دولت سے۔ البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہے اور وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حقوق ادا کرتے ہیں، مال حلال ہے آپ کا، لیکن ضرورت سے زائد مال آپ کو سونے نہیں دیتا۔
یہ مال عجیب ہے۔ انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ محتاج بھی نہ ہو، محتاج مال بالکل نہ ہونا جو ہے وہ اس کی زبردست مذمت ہے، اس چیز کو سمجھے۔ کیا بہترین درس دیتا ہے، موقف اختیار کرتا ہے اسلام انسان کی زندگی کے لیے، کہ فقر جو ہے، محتاجی بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز، بہت مذمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر غربت مجسم ہو کہ میرے سامنے آ جائے میں اسے قتل کر دیتا، ختم کر دیتا اس کو۔ غربت بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز، محتاجی بری چیز ہے، اور محتاجی کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے وہ اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ آپ محتاج ہوتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہونا چاہیے آپ کو محتاج۔ اپنے آپ کو محتاج، احتیاجی لوگوں کے محتاج ہونے سے دور رکھنا چاہیے۔ محنت کرے، کام کرے، ہنر سیکھے، کوئی ذریعہ سوچ لے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اور اگر کبھی کوئی تنگی ہوتی ہے تو صبر کریں، اس احتیاج کا اظہار لوگوں سے نہ کریں۔ لوگوں سے اگر آپ اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مانگنے میں، سوال کرنے میں کیا برائی ہے، تو دنیا میں کوئی کسی سے سوال نہ کرتا۔ یہ بہت احادیث ہے اس سلسلے میں۔ یہ ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بغض رکھتا ہے اس شخص جو اصرار کر کے مانگتا ہے لوگوں سے۔ بہت بری صفت ہے لوگوں سے احتیاج کا اظہار کرنا۔ جب احتیاج کا اظہار کرنا بری بات ہے تو احتیاج کو نہ آنے دو نا۔ یہ بہت تاکید ہے، کمائی کرو اور کوئی ذریعہ تلاش کرو اپنے لیے کہ محتاج نہ رہے۔ اور ضرورت سے زیادہ مال معاذ اللہ انسان کے پاس نہ آئے۔ لا تفرح، دولت کے اس میں اترانا نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، جو مال و دولت اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مال اگر آپ کے پاس آیا ہے تو اس مال کو اپنے آخرت کو آباد کرنے کے لیے ذریعہ بناؤ۔ مال کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مال پانی کی طرح ہے، جو کشتی کے نیچے ہے تو انسان کو پار کرتا ہے، اگر کشتی کے اندر آتا ہے یہ پانی تو اس کو غرق کر دیتا ہے۔ مال اگر آپ کے اختیار کے نیچے رہتا ہے تو پھر آپ کا بس چلتا ہے، اختیار چلتا ہے تو آپ کو پار کر دے مال، اور اگر مال آپ کے وجود کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر آپ کو غرق کر دے گا۔ مال کو ذریعہ بناؤ، مال کو مقصد نہ بناؤ۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔